بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں مرچ کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے مرچ سے ہم 60 سے 90 ہزار روپیہ خرچ کر کے 2 سے 3 لاکھ روپے منافع لے سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کا بقیہ حصہ آج ہم اب اس ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ تو جی دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں مرچ کا تعارف، آب و ہوا، علاقے جن میں بہترین کاشت ہوتی ہے، پنیری کی کاشت، شرائع بیج وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ ہم اس حصے میں کھیت کی تیاری، پودوں کی منتقلی، کھادوں کا استعمال، جڑی بوٹیوں کا تدارک، بیماریوں کا کنٹرول، کیڑوں کے حملے سے بچاؤ کے طریقے اور برداشت کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ہم بات کرتے ہیں کھیت کی تیاری۔ مرچ کے لیے زرخیز میرا زمین جس میں پانی کا نکاس بہت اچھا ہو منتخب کرنی چاہیے۔ کاشت سے 2 ماہ پہلے ایک بار مٹی پلٹنے والا ہل چلا کر زمین اچھی طرح ہموار کر لیں اور اس کے اندر 20 سے 25 ٹن فی ایکڑ گوبر کی گلی سڑی کھاد ڈالیں اور زمین میں اچھی طرح مکس کر کے سہاگا چلائیں۔ بعد میں کھیت کو پانی لگا دیں تاکہ کھیت میں موجود جڑی بوٹیوں کے بیج اگائیں۔ پنیری سے پہلے 2-3 بار سہاگا چلا کر زمین بجائی کے لیے تیار کریں اور 75 سینٹی میٹر کے فاصلے پر پٹریاں بنا لیں۔ اب ہم بات کریں گے پودوں کی منتقلی اور آب پاشی۔ جب مرچ کی پنیری یا پودا 8 تا 10 سینٹی میٹر ہو جائے تو کھیتوں میں منتقل کر دیں۔ کھیت میں پودے کی منتقلی سے پہلے پٹریوں کے درمیان نالیوں میں پانی چھوڑ دیں، پھر کھڑے پانی میں 30 تا 45 سینٹی میٹر کے فاصلے پر پٹری کی مشرقی سمت پر پودا لگائیں۔ کاشت کے 3-4 دن بعد دوبارہ ہلکی آب پاشی کریں۔ شروع میں ہفتہ وار آب پاشی کرتے رہیں، بعد میں آب پاشی کا وقفہ ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ کھادوں کا استعمال۔ مرچ کی کامیاب فصل کے لیے 66 کلو نائٹروجن، 40 کلو گرام فاسفورس اور 25 کلو گرام پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے 2 بوری ڈی اے پی، 1 بوری پوٹاش زمین کی تیاری کے وقت استعمال کریں۔ جب پودا اچھی طرح جڑ پکڑ لے تو 1 بوری امونیم نائٹریٹ یا آدھی بوری یوریا ڈال دیں۔ خود اگنے والے پودوں کو تلف کرنے کے لیے 3-4 گوڈیوں کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا باقی ماندہ نائٹروجن ایک مہینے کے وقفے سے امونیم نائٹریٹ ڈال کر پوری کر دی جائے۔ اس عمل سے پودوں کی صحت اور پیداوار پر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے گوڈی اور جڑی بوٹیوں کا کیمیائی تدارک۔ جڑی بوٹیاں پیداوار پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا تدارک انتہائی ضروری ہے۔ اگر پودے کی منتقلی سے پہلے جڑی بوٹی مار ادویات مثلاً ڈوال گولڈ بحساب 800 سی سی یا سٹمپ بحساب 1 لیٹر فی ایکڑ استعمال کی جائے تو 4-5 گوڈیوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ جب پودے بہتر طریقے سے نشو و نما پا رہے ہوں تو پھول نکلنے سے پہلے اچھی طرح گوڈی کر کے پودوں کو مٹی چڑھا دینا بہت ضروری ہے۔ پودوں کو مٹی چڑھانے سے پانی براہ راست پودوں کی تنے کو نہیں چھوتا، جس سے فصل بہت سی بیماریاں مثلاً تنے کی بیماری سے کافی حد تک بچ جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں بیماری اور ضرر رساں کیڑوں کی کہ کون سی بیماریاں اور کیڑے مرچ پر حملہ آور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مرچ کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیماریوں کی۔ تو بیماریوں میں تنے اور جڑ کا گلاؤ، یہ ایک اہم بیماری ہے جو پھپھوند کی مخصوص قسم سے لگتی ہے۔ سب سے پہلے جڑ کے قریب تنے پر سیاہی مائل دھبا بنتا ہے جو پودے کے تنے پر پھیل کر سیاہ خالہ بنا لیتا ہے، جس سے پودے کے اوپر والے حصے کو خوراک کی ترسیل رک جاتی ہے، پودا مرجھانے لگتا ہے۔ بعد میں 1-2 دن کے بعد پودا مکمل خشک ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری سارے کھیت میں چند دنوں میں پھیل کر فصل کو تباہ کر دیتی ہے۔ تدارک کے لیے بیماری کے خلاف قوت مدافعت کی حامل اقسام کاشت کی جائیں۔ فصل کو اونچی وٹوں پر اس طریقے سے کاشت کریں کہ پانی پودے کے تنوں تک چڑھنا نہ پائے بلکہ پانی رس کر پودوں کو ملے۔ بیماری کے نمودار ہونے پر سرایت پذیر پھپھوند کش زہروں میں کیبریوٹاپ مناسب وقفے پر باری باری استعمال کریں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بیماری ہے مرجھاؤ پھپھوند۔ یہ ایک پھپھوند کی بیماری ہے۔ متاثرہ پودے کے نچلے پتے مرجھانے لگتے ہیں جس سے جڑیں گل سڑ جاتی ہیں، نئے پتے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، آخر کار تمام پودا مرجھا جاتا ہے اور خشک ہو کر مر جاتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے قوت مدافعت کی حامل اقسام کا چناؤ کریں۔ مناسب فصلات کا 3 سالہ عدل بدل اپنایا جائے۔ بیج کو مؤثر پھپھوند کش زہروں مثلاً ٹاپسن ایم، مینکوزیب، سینکوزیب میں سے کوئی ایک بحساب 2 گرام فی کلو گرام بیج زہر لگائی جائے۔ بیماری سے متاثرہ چند پودے اکھاڑ کر تلف کیے جائیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اگیتے جلساؤ۔ یہ پھپھوند سے لگنے والی عام بیماری ہے۔ گہرے بھورے ہم مرکز دبے پہلے پتوں کی نچلی سطح پر پیدا ہوتے ہیں جو بعد میں بلائی پتوں پر ظاہر ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ تمام پتوں، شاخوں اور پھل کی ڈنڈی پر پھیل جاتے ہیں۔ بیماری کے حملے کی شدت کی صورت میں پودا جلسا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بیماری کے لیے 24 سے 30 سینٹی گریڈ درجہ حرارت اور ہوا میں 60% اس سے زیادہ نمی بہت موزوں ہے۔ اس کی
تدارک کے لیے قوت مدافعت کے حامل اقسام کے بیج کاشت کیے جائیں۔ بیج کو پھپھوندکش زہر منکوزیب سینکوزیب بحساب 2 گرام فی کلو گرام بیج لگانے چاہیے۔ فاصلی پھپھوندکش زہر مثلا انٹراکال یا منکوزیب 10 دن کے وقفے سے باری باری سپرے کیے جائیں۔ اس کے بعد بات کریں گے پچیتا جلساؤ۔ یہ پھپھوند کی اہم بیماری ہے۔ اس بیماری سے پتوں، تنے، پھل اور ڈنڈیوں پر نمدار بھورے اور ارگونی دھبے پیدا ہوتے ہیں۔ پتوں کی زیریں سطح پر پھپھوند کا مواد پیدا ہوتا ہے جس کے گرد ایک پیلا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ دھبا پہلے بھورے پھر سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری 15 تا 20 سینٹی گریڈ درجہ حرارت اور ہوا میں زیادہ نمی کے دوران وبا کی شکل میں پھیل جاتی ہے۔ بیماری کے شدت کے حملے کی صورت میں پھول اور پھل پر بھی یہی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور پھل بھی گل سڑ جاتے ہیں۔ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے بیماری کے خلاف قوت برداشت کے حامل اقسام کو کاشت کرنا چاہیے۔ بیج کو پھپھوندکش زہروں میں سے کسی ایک زہر کو بحساب 2 گرام فی کلو گرام بیج لگائی جائے۔ بیماری کے اثار ظاہر ہونے سے پہلے حفاظتی زہروں کو پھپھوندکش میں انٹراکال یا منکوزیب 2.5 یا 3 گرام فی لیٹر پانی کا محلول بنا کر سپرے کریں۔ بیماری ظاہر ہونے پر سرعیت پذیر پھپھوندکش ریڈومل گولڈ کیبریو ٹاپ کا مناسب وقفے سے عدل بدل کی صورت پرے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جنوبی جلساؤ۔ اس بیماری کا پھپھوند کا حملہ تنے کے اس حصے پر ہوتا ہے جو زمین میں پیوست ہے، زمین سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے۔ اس جگہ سے تنا گلنے لگتا ہے اور ساتھ ہی پودے کی بالائی حصہ خشک ہو جاتا ہے۔ چند ہی دنوں میں پودے کی متاثرہ سطح پر سفید پھپھوند کے ریشے کی ایک تہہ ہوتی ہے جس کے اندر کچھ عرصے میں سخت قسم کا سکیلر ویشیا بننے لگتا ہے جو شروع میں سفید پھر سرخ یا سنہرے بھورے ہو جاتے ہیں۔ یہ سرسوں کے بیج کی شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ قدرے گرم اور مرطوب موسم میں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بیج کو پھپھوندکش ادویات ٹاپسن ایم منکوزیب میں سے کوئی ایک زہر لگا کر کاشت کریں۔ فصلات کے عدل بدل پروگرام میں جوار کی فصل کو ضرور شامل کیا جائے۔ بیماری کے آغاز میں کسی ایک سرایت پذیر پھپھوندکش زہر کیبریو ٹاپ، ریڈومل گولڈ یا بینیلیٹ میں سے کسی ایک زہر بحساب 2 گرام فی لیٹر پانی کا محلول بنا کر اس طرح سپرے کی جائے کہ پودے کے تنے پوری طرح دھل جائیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پھل کی سڑان یا غیر جراثیمی جھلساؤ۔ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ گرم موسم میں جب پانی کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے تو پھلوں کو کیلشیم کی مناسب مقدار نہیں ملتی تو اس بیماری کے علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کے کنٹرول کے لیے قوت مدافعت کے حامل اقسام کاشت کی جائیں۔ پنیری لگاتے وقت جڑوں کو زخمی ہونے سے بچایا جائے۔ کیلشیم کی کمی نائٹروجن کھاد کے زیادہ استعمال سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے نائٹروجن کھاد کی مناسب مقدار استعمال کی جائے۔ علامات ظاہر ہونے پر پھول بنتے وقت 2 یا 3 گرام کیلشیم کلورائڈ فی لیٹر پانی میں مل کر کے سپرے کیا جائے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے وائرس ایکس اور وائی۔ وائرس ایکس بھی مرچ کی فصل پر حملہ آور ہوتی ہے اور ہلکے اور گہرے سبز رنگ کے دھبے نظر آتے ہیں۔ جب وائرس وائی سے پتوں پر چتکبراپن، پتوں کی رگوں کے گرد سبز رنگ کے بند اور باہر اور شکنیں پڑ جاتی ہیں، پودوں کی شکل بگڑ جاتی ہے اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قوت مدافعت رکھنے والے اقسام کو کاشت کیا جائے۔ شدید متاثرہ پودوں کو تلف کیا جائے۔ رس چوسنے والے کیڑوں کا مکمل تدارک کیا جائے۔ اب ہم بات کریں گے ذرہ کیڑے، ایسے کیڑے جو کہ مرچ کی فصل پر حملہ آور ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے مرچ کی فصل کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے دیمک۔ یہ کیڑا زیر زمین گہرائی میں اپنا گھر بناتا ہے جس میں یہ کیڑا ایک خاندان صورت میں رہتا ہے جن میں ایک ملکہ بادشاہ اور کارکن ہوتے ہیں۔ نقصان صرف کارکن پہنچاتی ہے۔ کیڑا پودوں کی جڑوں اور زیر زمین تنوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں۔ ان کے کنٹرول کے لیے کچی گوبر کی کھاد استعمال کرنے سے حملہ بڑھ جاتا ہے۔ حملہ شدہ کھیتوں میں بھر کر پانی لگانے سے حملہ کم ہو جاتا ہے۔ اپریل سے جون پانی کی کمی کی وجہ سے حملہ بڑھ جاتا ہے، اس سے ان مہینوں میں پانی لگانے سے حملہ کم ہو جاتا ہے۔ کلوریپائریفاس 40% بحساب 1.5 تا 2 لیٹر یا فیپرونل 500 ملی لیٹر یا امیڈاکلوپرڈ 200 بحساب 300 سے 500 ملی لیٹر کھیت میں فلڈ کرنے سے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے چور کیڑا۔ یہ کیڑا بہت ساری سبزیات پر حملہ کرتا ہے۔ اکتوبر تا مئی میں سرگرم رہتا ہے۔ رات کے وقت چھوٹے پودوں کو کاٹ کر نقصان پہنچاتا ہے۔ کھاتا کم اور نقصان زیادہ کرتا ہے۔ اس کے پروانوں کو تلف کرنے کے لیے روشنی کے پھندے لگائے جائیں۔ کھیتوں میں زیادہ سے زیادہ گوڈی کریں۔ حملہ ہونے کی صورت میں فصل کو پانی لگائیں۔ کھیت کو جڑی بوٹی سے پاک رکھیں۔ سنڈیوں کو اکٹھا کر کے تلف کر کے ان کے لیے کھیت میں مختلف جگہوں پر ناکارہ سبزیات اور پتوں کے ڈھیر لگائیں جن پر سنڈیاں جمع ہوں گی، پھر ان کو تلف کریں۔ اگر حملہ زیادہ ہو تو پھر یا پرمیتھرین 0.5% ڈی بحساب 3 کلو گرام 10 تا 15 کلو راکھ یا ریت کی مٹی میں ڈال کر کھیت میں دھوڑا کریں یا اینڈوسلفان بحساب 600 ملی لیٹر فلڈ کر دیں۔ اس کے بعد ہے پھل کا گڈاؤن۔ یہ کیڑا پھل اور پھولوں کے مرحلے پر شدید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس کیڑے کی سنڈیاں پھل اور ڈوڈیوں میں سوراخ کر کے نقصان پہنچاتی ہے۔ حملہ شدہ پھل میں سنڈیاں اور اندر ہی اندر پھل کے گودے کو کھاتی ہیں اور پھل انسانی استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے کنٹرول کرنے کے لیے کھیت کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں۔ اس کیڑوں کے انڈوں کو تلف کرنے کے لیے ٹرائکوگراما کے کارڈ استعمال کریں۔ سنڈیوں کو تلف کے لیے کھیت میں رسیاں باندھ کر پرندوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ کیمیکل کنٹرول کے لیے ایمامیکٹن فلویوبن ڈائامائڈ 80 سے 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں۔ اس کے بعد بات کریں گے چست تیلا۔ بالغ اور پتوں کی نچلی سطح سے رس چوستے ہیں۔ حملہ شدہ پتوں
اوپر کی جانب سے کپ کی شکل بناتے ہیں اور پیلے اور بعد میں خشک ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ ان کے کنٹرول کے لیے متبادل خوراکی پودوں کو تلف کریں۔ ہوا میں نمی اور درجات بڑھنے سے حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ کھیت کو جڑی بوٹی سے پاک رکھ کے کیمیکل کنٹرول کے لیے امیڈاکلوپرڈ یا بائیفینتھرین 80 سے 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مرچ کے پودوں کی برداشت کی کہ برداشت کیسے کب کرنی چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا احتیاط اختیار کرنی چاہیے۔ برداشت کے لیے سرخ مرچ کی پیداوار کے لیے گرم اور خشک موسم درکار ہوتا ہے۔ برداشت کے وقت مرچیں اچھی طرح پکی اور سرخ ہونی چاہیے۔ پہلی چنائی مئی کے آخر یا جون میں جبکہ دوسری چنائی جولائی میں ہوتی ہے۔ چنائی کے بعد مرچ کے ایک دن کے لیے سائے میں ڈھیر کر دیں تاکہ تمام مرچیں یکساں رنگت اختیار کر لیں۔ بعد ازاں بکھیر کر اچھی طرح خشک کر لیں ورنہ نمی کے بعد اسٹور میں اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے جس سے کوالٹی پر برا اثر پڑتا ہے اور مارکیٹ میں کم قیمت ملتی ہے۔ مرچ کی عام اقسام سے 4 سے 5 ٹن فی ایکڑ پیداوار آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لاتے رہیں۔ السلام۔